بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دنیا کی مدت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے اس دور سے دوری ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی ظلمت اور اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے شہر کے اندر کسی پول کے اوپر لائٹ ہوتی ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتی ہے، جب آدمی اس کی دائرے سے گزرتا ہے تو روشنی پوری پوری ملتی ہے، اور جیسے اس لائٹ کے کھمبے اور پول سے دور ہوتا جاتا ہے اندھیرا آتا جاتا ہے، اجالا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے مشکات نبوت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شمع سے امت دور ہوتی جا رہی ہے، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اجالا گھٹتا جا رہا ہے۔ 1400 سال ہو چکے، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ تو آج کے دور میں ظلمتیں ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور سے دور ہونے کی۔ ایک بٹیارے تھے، روٹی پکایا کرتے تھے، تازی روٹی 1 درہم میں اور باسی روٹی 2 درہم میں۔ کسی نے پوچھا کہ تازی روٹی سب کھانا پسند کرتے ہیں اور آپ باسی روٹی مہنگی بیچتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک تو بچتی نہیں ہے، ایک آدھی بچتی ہے، دوسرا میں نے قیمت اس کی اس لیے زیادہ رکھی کہ باسی روٹی وہ ہے جو کل بنی تھی، تازہ وہ ہے جو آج بنی ہے، اور کل وہ تھی جو 24 گھنٹے پہلے تھی۔ تو اس روٹی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 24 گھنٹے پہلے بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، لہٰذا اس میں 24 گھنٹے پہلے کی برکتیں ہیں، اور آج کی جو تازہ روٹی ہے اس میں 24 گھنٹے کے بعد کی نحوستیں۔ تو لوگ تو خریدتے نہیں ہیں، جب بچتی ہے تو میں اس کو کھاتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ایک مرتبہ راستے سے چلے جا رہے تھے، ساتھ میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے، حضرت کے خلیفہ۔ حضرت راستے کے کنارے کھڑے ہوئے، جیب میں سے ایک کاغذ نکالا، کان کے اوپر ایک پینسل رکھی ہوئی تھی وہ اتاری، کچھ لکھا، جیب میں ڈال لیا۔ پوچھا مفتی شفیع صاحب معلوم میں نے کیا لکھا؟ کہ حضرت مجھے تو معلوم نہیں، میرے دل میں بار بار ایک خیال آ رہا تھا، میرے دل میں بار بار ایک کام کا خیال آ رہا تھا، میں نے کاغذ کے اوپر اس خیال کو، اس بات کو لکھ دیا اور لکھ کے جیب میں ڈال دیا، اور دل کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا کر دیا۔ یہ دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، یہ دل اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، اس کو دوسرے کاموں کی تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ وہ دین کا کام بھی اپنے ذمے مت لو جس سے دل کا سکون غارت ہوتا ہو، جلسے جلوس انتظام، وہ دین کا کام بھی اپنے ذمے مت لو جس سے تمہاری نمازیں گڑبڑ ہوتی ہو، جس سے تمہارے معاملات گڑبڑ ہوتے ہو۔ یعنی ایسا کام بھی جو تکلیف مالا یطاق ہو اپنے ذمہ مت لو، دل فارغ رہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا، ریلوے اسٹیشن پر جانا ہے آپ 1.5-2 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں، اس لیے کہ جس دن آپ کی ٹرین ہے سفر کرنا ہے تو 1.5-2 گھنٹے پہلے دل تو اسٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ جب دل پہنچ گیا ہے تو جسم کو بھی وہیں پہنچا دو جہاں دل پہنچ گیا ہے۔ دل وہاں ہے، جسم یہاں ہے، کیا فائدہ؟ مطالعے کے لیے کتاب لے کر جاؤ، تسبیح لے کر جاؤ، قرآن پاک لے کر جاؤ، وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہنا، سکون رہے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی گلی میں کھڑے تھے،
دوسرے صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، تو گزرنے والے صحابی نے کھڑے ہونے والے سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہ اس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور مجھے رشتہ کرنا ہے، میں سوچتا ہوں اس گھر کے اندر اپنا رشتہ کروں، لیکن اپنی بات کیسے لے کے جاؤں، شرم آتی ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات پہنچاتا ہوں۔ چنانچہ یہ صحابی رسول دوسرے پہنچے، کہا کہ بھئی گلی میں ایک صحابی رسول کھڑے ہیں اور وہ اس گھر کے اندر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب نیئر ڈیئر سب بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اشارہ کر دیا، کسی نے کہا نہیں، اشاروں میں مشورہ ہو گیا۔ فوراً کہا بھئی ہماری رائے متفق نہیں ہے، ان سے نکاح کرنے میں ہماری رائے متفق نہیں ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، میں جا کے کہہ دیتا ہوں کہ ٹھہرو، آپ کو کرنا ہے؟ آپ گردن جھکائی، یقیناً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے، اللہ سے استخارہ کیا ہوگا، اللہم اغفر لی واختر لی۔ کہا ٹھیک ہے، میں کر سکتا ہوں۔ بس وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی وقت خطبہ ہوا، اسی وقت نکاح ہو گیا۔ اب نکاح پڑھ کے باہر نکلے، سامنے صحابی انتظار میں کھڑے ہیں، کیا جواب لے کر آتے ہیں؟ کہا کہ بھئی میں نے امانت داری کے ساتھ آپ کی بات وہاں تک پہنچائی، لیکن ان کی رائے آپ سے نکاح کرنے میں متفق نہ ہو سکی۔ کہا کوئی بات نہیں، جب انہوں نے مشورہ کیا اور رائے متفق نہ ہو سکی، ان کی کیا متفق نہیں ہوئی، اللہ کی متفق نہیں تھی، اللہ نہیں چاہتے تھے رشتہ، لہٰذا ان کی زبان پہ نہ آئی، منع آئی، لہٰذا فیصلے تو وہاں سے ہوتے ہیں، میں اس فیصلے پہ راضی ہوں۔ کہا سنو، پوری بات تو سنو۔ کہ وہ کیا؟ میرے ساتھ ہو گئے، آج کا دور ہوتا اور گلبرگہ کا شہر ہوتا، لڑ پڑتے، خیر میں جاتا ہوں، تیرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اور میں کون سا برا ہوں، میرے ساتھ نامنظور کیا، تیرے ساتھ منظور کیا، یا تو نے گڑبڑی کی ہے، بجائے میری بات کرنے کی اپنی بات کر ڈالی، یا انہوں نے گڑبڑی کی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ بنے ہوئے لوگ تھے، وہ منجھے ہوئے لوگ تھے، وہ ان کے فیصلے مشوروں سے ہوا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ دل اگر کوئی بندہ زبان سے منع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دل میں اللہ پاک نے منع کر دیا ہے، تبھی زبان سے اس کا اظہار ہوا ہے۔ یہ تھا، اس لیے جب بھی کوئی مشورہ بیٹھے تو مشورے میں رائے دی جاتی ہے۔ رائے کا مطلب یہ ہے کہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ اصل میں میری ناقص رائے یہ ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، اور ایک پھر امیر فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ نو میں جو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے اپنی تربیت کے لیے، نوجوان تھے۔ حضرت نے ان کو ایک کمرہ دے دیا کہ ٹھہرو، جب مجلس ہوا کرے بیٹھا کرو، معمولات پورے کیا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، سنتوں کا اہتمام کرو۔ ایک زمانے تک وہ وہاں رکے رہے، جب ایک زمانے تک وہاں رکے رہے تو حضرت نے ایک مرتبہ کہا جاؤ بھائی، کب تک یہاں روٹی توڑتے رہو گے، جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ کہنا سکھلاؤ۔ کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ کہہ رہے کیا نصیحت کی ضرورت ہے، تمہیں کیا نصیحت کی ضرورت ہے، تم تو عالم ہو، جاؤ۔ کہ نہیں حضرت چلا جاؤں گا، لیکن آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ جب دیکھا کہ نصیحت سننے کی طلب پیدا ہو چکی ہے تو نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ کہ دیکھو، ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور دوسرا نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا، ایک نبوت کا دعویٰ مت کرنا، بس اتنی بات کہنی تھی، فوراً چیخ نکلی اور قدموں میں گر گئے۔ اس کا مطلب یہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں عالم فاضل ہوں، حضرت مجھے ایسی نصیحت کر رہے ہیں جو ایک بیوقوف آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ خدائی کا دعویٰ کون کرے؟ کوئی پاگل کرے گا؟ چجائے کہ مجھ جیسا عالم، چجائے کہ حضرت کا صحبت یافتہ۔ معلوم ہوا حضرت کو نہ میرے علم پر اعتبار ہے اور نہ میرے باطن پر اعتماد ہے۔ جب ایسی نصیحت فرمائی تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت کو اعتماد نہیں ہے، تو پھر جانے کا فائدہ کیا؟ خوب روئے۔ جب رو کر چپ ہو گئے، حضرت نے کہا کھڑے ہو جاؤ، آنسو صاف کرو۔ لگتا یہ ہے کہ تم منشا نصیحت نہیں سمجھے، جو میں نے آپ کو نصیحت کی ہے آپ اس کا منشا نہیں سمجھے۔ کہا خدائی کا دعویٰ مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر، دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا مت ہونے دو میں جو کہوں وہی ہو اور جس کا میں انکار کروں وہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ شان اللہ کی ہے، انشاء کن و انشاء لم یکن۔ وہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ میں بڑا، میں متولی، میں اس علاقے کا MLA، میں اس علاقے کارپوریٹ، میں جو کہوں گا وہ ہوگا، یہ دعوی خداوندی کا یہ کیفیت مت پیدا ہونے دینا، تواضع اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور نبوت کا دعویٰ مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، اس کے خلاف جو کہا جاتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔
تو اپنے اندر ایسی بات کی کیفیت پیدا مت ہونے دینا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، وہی حق ہے، جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ چہرہ کھل گیا، حضرت اتنی قیمتی نصیحت آپ نے فرمائی، یہ تو اس پر میں ضرور عمل کروں گا۔ یہ ہمارے اندر آج بچہ بچہ فرعون بنا ہوا ہے، بچہ بچہ فرعون بنا ہوا، چھوٹے چھوٹی سی عمر والے۔ ارے کہا تھا نا کہ اتنے بجے یہ کام ہوگا، کیا جو تم کس چکر میں پڑے ہو، کیا ہے فلاں ہے جی؟ کبر ہے، تکبر کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ نہد شاخ پر میں و سربر زمین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جس شاخ میں پھل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پہ کچھ نہیں ہوتا وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ معلوم اکڑ کے ہونا، اکڑ کے کھڑے رہنا یہ تکبر کی اور خالی ہونے کی نشانی ہے، اور جھکا رہنا یہ باکمال ہونے کی نشانی ہے۔ مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی دنیا، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی۔ جو بندہ مٹتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، لوگ اس کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا، ہر جاندار کا اللہ نے جوڑا بنایا، ایک کو میل بنایا، ایک کو فیمیل بنایا، ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا۔ اشرف المخلوق حضرت انسان میں بھی اللہ پاک نے ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا۔ مرد کو اللہ پاک نے مرد بنا کر اس کے ذمے کچھ الگ سے کام لگائے، عورت کو عورت بنا کر اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری الگ کچھ بنائی۔ مرد کو مرد بنایا اور کہا اے مرد تو گھر کے باہر نکل اور اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کر 2 پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال اور اپنی بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال۔ عورت کو کہا اے عورت تو گھر کی 4 دیواری کے اندر کوئن بن کر، رانی بن کر رہے، قیدی بن کے مت رہے، رانی بن کر رہے، کوئن بن کر رہے، اپنی عزتوں کی حفاظت کر، اپنی عصمت کی حفاظت کر، گھر کی 4 دیواری میں شوہر کی امانت میں خیانت مت کر، بچوں کی بہترین تربیت کر اور انجوائے کر۔ مرد کو گھر کے باہر نکالنے کی ذمہ داری دی، کمانے کی ذمہ داری دی، تو اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں بھی اس کو عطا فرمائیں جو گھر کے باہر کام لگتی ہیں۔ مثلا مرد کو اللہ پاک نے بہادر بنایا، مرد کو اللہ پاک نے بلند آواز بنایا، مرد کو اللہ پاک نے برین پاور عطا فرمائی، مرد کو اللہ پاک نے مسل پاور عطا فرمائی، کیونکہ ان سب چیزوں کی گھر کے باہر ضرورت پڑتی ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے گھر کے اندر رکھا تو اس کو نرم و نازک بنایا، اللہ نے اس کو حسین و جمیل بنایا جی، اللہ پاک نے اس کے دل کو نرم بنایا، شفقت سے بھرپور بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے نرم و نازم بدن ہونا ضروری ہے۔ تو عورت کو وہ سب چیزیں عطا فرمائیں جو گھر کے اندر رہتے ہوئے بحیثیت ایک بیوی ہوتے ہوئے اس کے لیے زیب و زینت کی چیز ہے، اور مرد کو وہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائیں جو گھر کے باہر کام لگتی ہیں۔ اور عورت کو اللہ پاک نے بچے کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری اس لیے دی کہ بچے کا اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، عورت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال چھاتی سے لگ کے دودھ پیتا ہے، اور 5-6 سال ماں کے دست شفقت میں اس کی نظروں میں رہتا ہے، رینج میں رہتا ہے۔ باپ صبح کو نکلتا ہے کام پر، اس وقت بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، جب رات کو تھکا ہارا آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے، تربیت کب کرے گا؟ لہذا ابتدائی تربیت ماں کی ذمہ رکھی۔ آج کی دنیا ہماری ماں بہنوں کو بہکا رہی ہے، پھسلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے وومن پاور، عورتوں کو طاقت دو، عورتوں کو فریڈم دو، عورتوں کو ایکول کرو، عورتوں کو برابری کا درجہ دو، مردوں کے برابر۔ واہ بھائی واہ، کیسے برابری کا درجہ دیں گے جب بنانے والے رب نے ان کو برابر نہیں بنایا؟ جی، اس رب نے ان کو برابر نہیں بنایا تو دنیا کا کون سا عقل مند ہے جن کو برابر کر دے گا؟ باڈی فگر دونوں کے الگ، بدن کا اتار چڑھاؤ دونوں کے الگ، سسٹم دونوں کا الگ، تو ایک کرو گے کیسے؟ اگر ایکول کرنا ہے تو عورتیں بھی بچے پیدا کر رہی ہیں تو مردوں کو بھی چاہیے کہ بچے پیدا کریں۔ جب برابری کرنا ہے تو برابر تو کس کو کہتے ہیں؟ 2 اور 2 برابر ہوتے ہیں، دونوں پیر کے جوتے نیچے سے لے کے اوپر تک، جی 1 mm کا بھی فرق نہیں ہوتا، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو برابر ایسے کرو، 2 بچے پیدا کرنے ہیں تو 1 عورت پیدا کرے، 1 مرد پیدا کرے۔ عورت دودھ پلاتی ہے، 1 مہینہ عورت پلائے، دوسرے مہینے مرد پلائے، اور ایسے ہی پلائے جیسے عورت پلاتی ہے۔ کیسے پلائے گا؟ تم برابر کرنے کو کہہ رہے ہو نا، ایکول، تو برابر تم کر کے دو، آپریشن کراؤ، امریکہ لے جاؤ، سسٹم چینج کرو، کر کے دکھاؤ۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک نے جب عورت اور مرد کو دونوں کو بناوٹ کے اعتبار سے الگ الگ بنایا ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ان کو برابر کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہ قانون فطرت میں دخل اندازی کرنا ہے، قانون فطرت میں دخل اندازی کرنا۔ عورت کو، مرد کو اللہ پاک نے داڑھی دی، عورت کو اللہ پاک نے چوٹی دی۔ یہ بناوٹ، یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ بنانے والے رب نے دونوں کو ڈیزائن الگ کیا ہے۔ جب دونوں کا ڈیزائن الگ کیا ہے، دونوں کی ذمہ داری الگ ہے، تو بھلا ایک جیسے کام دونوں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو الگ ان کو ایک جیسے کام کروانا چاہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اہل ایمان کے دلوں کو تڑپانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ اسلام نے عورت ایک شوہر کو 4 بیوی کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو 4 کی اجازت تو دی ہے، اس گلبرگہ شہر میں ذرا بتاؤ تو صحیح، ایک مثال تو دو کہ کسی کی 4 ہوں۔ اور یہ سب کو اختیار نہیں دے کہ سب کے سب 4 کریں، کچھ کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، تب ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ سب کے سب 4 کر کے رکھیں؟ اس کے حقوق اتنے ہیں، اس کے حقوق اتنے ہیں، اگر ان حقوق کو پڑھ لیں تو کہ نا بابا بس ایک ہی کافی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 2 بیوی تھی، پہلی کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت دوسری کر لو، شاید آپ کا نسل چلے آگے، آپ کی قسمت میں اولاد ہو۔ حضرت نے خود فرمایا کہ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، اصرار کر کے اس نے کہا کہ دوسرا نکاح کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ان کی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اور حضرت نے ایسا انصاف کر کے دکھایا، خانقاہ کے اندر ترازو رکھی تھی، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ ایک کھیت میں 2 تربوز لے کر آیا، دونوں کا وزن بھی ایک، دونوں کا رنگ بھی ایک، اور ایک ہی کھیت میں ہو گئے، تو ایک کے یہاں بھیج دے، دوسرا دوسرے کے یہاں بھیج دے، انصاف ہو گیا۔ لیکن نہیں، دونوں کو تولتے، دونوں کا وزن برابر، اس کے بعد دونوں کو کاٹتے، اس کا ہاف اس کا ہاف اس کے گھر، اس کا ہاف اس کا ہاف دوسرے کے گھر۔ کسی نے پوچھا حضرت جب دونوں کے وزن برابر ہیں تو ایک بھیج دیتے، کاٹ کے کیوں بھیجا؟ کہ نہیں، ہو سکتا ہے ایک پھیکا ہوتا اور ایک میٹھا ہوتا، تو ایک کے گھر پھیکا جاتا، ایک کے گھر میٹھا جاتا، تو انصاف کہاں ہوتا؟ جنہوں نے ایسی مثال قائم کر کے دی، لیکن انہوں نے بھی فرمایا کہ بھائی 2 بیوی کے اندر انصاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور بلکہ ایک مرتبہ تو یہ بھی فرمایا جس کے 2 بیوی ہوں تو اس کو چاہیے تیسرا گھر بھی بنا کر رکھنا چاہیے، اگر یہ بھی ناراض ہو جائے گھر میں گھسنے نہ دے، یہ بھی ناراض ہو جائے یہ بھی گھسنے نہ دے، تو چپ چاپ منہ چھپا کے تیسرے گھر میں جا کے سو جائے۔ تو کیا کہا روشن خیال لوگوں نے؟ اسلام نے جب شوہر کو 4 بیوی کی اجازت دی ہے تو ایک عورت کو 4 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ ایسی بات کا کہنا یہ خود علامت ہے بیوقوفی کی۔ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے۔ مثلا میرے ہیں 4 بیوی، حالانکہ 4 ہے نہیں، ایک ہی ہے، لیکن ایک مثال۔ تو 4 بیوی ہیں، اب پہلی نمبر بیوی سے بچہ ہوا تو ماں بھی طے کہ یہ ماں ہے اور باپ بھی طے کہ میں ہوں، ٹھیک۔ دوسرے کے یہاں بچہ ہوا، ماں بھی طے کہ یہ ماں ہے اور باپ بھی طے کہ میں ہوں، جی، تیسری چوتھی، ٹھیک۔ اب ذرا تصور کرو، ایک عورت ہے، اس نے 4 شوہر کیے، بچہ کس کا سمجھا جائے گا؟ کس کا سمجھا جائے گا؟ اگر ہوا خوبصورت تو 4 کہیں گے میرا ہے، میری گود میں سوئے گا، میرے بستر پہ سوئے گا، اور اگر ہوا بدصورت تو 4 کہیں گے بھائی میرا نہیں ہے یہ، تو کیا وہ 5ویں کا لے کر آئی؟ اتنی موٹی عقل کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ دعویٰ کرنے چلے عقل مند کہ عورت اور مرد کو برابر کا درجہ دو۔ جی، جب عورت بھی ہر وقت باہر کام کرے گی، فیکٹریوں میں رہے گی، شوہر بھی کام کرے گا، تو روٹی باوا بنائے گا جا کے گھر میں؟ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، عورت کو گھر کی ذمہ داری دی، مرد کو باہر کی ذمہ داری دی۔ اسلام نے عورت کو کمانے کے لیے کہیں بھی مکلف نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، شوہر کی اجازت سے وہ کمانے جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، لیکن کمانے کی ذمہ داری بیسکلی عورت کی ذمہ داری نہیں۔ عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کما کے لا کے دے، ضرورتیں پوری کرے۔ عورت اگر ماں ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں کی کفالت کرے، ضرورت پوری کرے۔ عورت اگر بہن ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے بہن کی ضرورت پوری کرے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی کفالت اور ضرورت کا خیال رکھے، اور بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری تو ہے ہی۔ معلوم ہوا عورت
جس درجے کی بھی ہے اس کے مقابلے کا جو مرد ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ نیز میری ماں بہنوں، اپنے اخلاق کو بلند کرو، اپنی عادات کو اچھا کرو، فون سے اپنے آپ کو دور کرو۔ آج کل کی نوجوان لڑکیوں کے اخلاق اتنے گر چکے ہیں، اگر کسی راہ چلتے ہوئے شخص نے کہیں سے نمبر ہمارا لے کر یہ اچانک ایسے ہی ڈائل کر دیا اور ہمیں لگ گیا تو وہ میسج بھیجتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، انگریزی کے ورڈز لکھتا ہے، اور یہ اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ پیاری ماں، پیارا باپ، پیارے بھائی، پیارے بہن، پیارا خاندان، پیاری فیملی، سب کی ناک کٹا دیتی ہے اس سڑک چھاپ عاشق کے چکر میں، اور دو جملے سن کر وہ کہتا ہے میں تیرے لیے آگ کا دریا بہا دوں گا، جی آگ کے دریا میں جو ہے تیر کے آ جاؤں گا، خون کا دریا بہا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن مجھے تم سے پیار ہے، اور یہ اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ پیارے ماں، پیارے باپ، پیارے بھائی بہن، سب کو ایک طرف چھوڑ دیتے۔ یہی اس کی کم عقلی کی علامت ہے۔ ہرگز ہرگز کسی کے چکر میں مت آؤ، دھوکے میں مت آؤ۔ ایک نوجوان لڑکی جو نو مسلم تھی، شہر حیدرآباد کا واقعہ ہے، وہ میرے پاس کسی گھر پہنچی، پردے کے پیچھے بیان تھا، بیان میں کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، کہ پوچھو۔ کہا کہ کیا مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بولتا ہے، یہ دھوکہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو دھوکہ کس نے دیا، کیا دھوکہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اس نے کہا اگر تو اسلام ایکسیپٹ کر لے تو میں تجھے اپنی دلہن بنا لوں گا، نکاح کر لوں گا۔ اب میں نے قبول کر لیا تو اب میرا فون بھی نہیں اٹھاتا، اور فون کرتی ہوں بار بار تو کہتا ہے خبردار پولیس میں شکایت کر دوں گا کہ یہ مجھے ہیراسمنٹ کر رہی ہے، مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اب حضرت میں کیا کروں؟ ادھر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا، میں نے بتا دیا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ گھر والوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو جس میں تمہیں شانتی اور سکون ملتا ہو وہ مذہب اختیار کرو، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسی کمیونٹی میں 1 سال کے اندر اندر اپنا جیون ساتھی کو ڈھونڈ لو، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں بھی تو کمیونٹی میں رہ کر جواب دینا ہے، پھر ہم اپنے حساب سے تمہارا اپنی کمیونٹی میں نکاح کریں گے، پھیریں گے۔ تو یہ پلس پوائنٹ تھا اس کے لیے۔ میں نے کہا بیٹی میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہمت کر کے ذرا بتائیں، ہے شرم کی بات لیکن میں پوچھتا ہوں، آپ کے ساتھ اس کا کچھ سیکسول معاملہ ہوا ہے؟ کہ جی حضرت بس کچھ ایسا فاصلہ رہا ہے۔ میں کہ کھل کے بتاؤ صاحب کچھ ہوا ہے؟ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی ہاں ہوا ہے۔ میں نے کہا بھول جاؤ اس کو، وہ آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا۔ کہ حضرت ایسا کیسے؟ میں کہا بیٹا میں ایک مرد ہوں، مردوں کی نفسیات سے واقف ہوں، یہ مرد بڑا موقع پرست ہوتا ہے، اس کے اوپر جب شہوت کا بھوت چڑھتا ہے تو سامنے والے کو یہ حور بھی کہتا ہے اور پری بھی کہتا ہے، جی اور پتہ نہیں کیا کیا عنوان دیتا ہے اور کیا کیا کہتا ہے، اور جہاں اس کا شوق پورا ہوا، جہاں اس کی ضرورت پوری، تو کون اور میں کون؟ چونکہ یہ تمہارا مزہ چکھ چکا، تمہیں اچھی طرح سے اس نے دیکھ لیا، اب یہ تم سے نکاح نہیں کرے گا، یہ تو کسی اور کو جال میں پھنسائے گا، کسی اور کو جال میں پھنسائے گا۔ نہیں، تم سے اگر نکاح کرنا ہوگا تو کورٹ میرج کرنا پڑے گا، سیدھا سادہ کہیں ہوگا، اسے تو فنکشن ہال بک کرنا ہے، اسے تو گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، اسے تو اپنے دوستوں کا مجمع جمع کرنا ہے، اور تم سے کرنے کے لیے یہ سب کرنا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ موقع پرست تھا، اس نے اپنا فائدہ اٹھا لیا۔ بیٹی آپ نے جو کلمہ پڑھا، نئے سرے سے اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ پہلے آپ نے اس کو پانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اب اللہ کو پانے کے لیے کلمہ پڑھو، توبہ کرو سچی، اور اللہ کو پانے کے لیے کلمہ پڑھو۔ میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، اللہ کو اچھا انتظام کریں گے۔ اللہ نے ان کو بہت بہترین انجینئر عطا فرمایا، شوہر، اور اللہ پاک نے اس کی گود کو خوشیوں سے بھر دیا۔ یہ میں اپنی نوجوان بچیوں کو، بیٹیوں کو خطاب کر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ مرد بڑا موقع پرست ہوتا ہے، جو تمہیں راتوں کو جگا رہا ہے فون پر، جو تم سے تمہارے کپڑے اتروا کے تمہارے فوٹو دیکھ رہا ہے، وہ حرام لذت حاصل کر رہا ہے، باقی اس کو جو ہے نہ تمہارے ایمان سے، نہ تمہاری دنیا سے، نہ آخرت سے اسے کوئی بحث نہیں۔ اگر وہ تمہارا خیر خواہ ہوتا تو وہ تمہیں ایسے گناہ نہ کرواتا، ایسے گناہ نہ کرواتا۔ یہ حرام کام کروا رہا ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی اپنا وفادار مت سمجھو۔ جو اللہ کا غدار ہے، رسول اللہ کا غدار ہے، دین اسلام کا غدار ہے، وہ آپ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پیاری بچیوں، ہرگز ہرگز ناجائز افیئر مت کرو، ہرگز ہرگز حرام تعلقات قائم مت کرو، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جس
لڑکے سے آپ کے گھر والوں نے جائز منگنی آپ کی کرا دی، یعنی رشتہ کرا دیا جو جائز آپ کا شوہر بننے والا ہے، نکاح کے 2 جملے سے پہلے بھی اس سے بھی آپ چیٹنگ مت کرو، اس سے بھی آپ بات مت کرو، اس سے بھی ویڈیو کال مت کرو، اس سے بھی SMS مت کرو، اس لیے کہ یہ حرام لذات ہے سب کے سب، یہ حرام ہے، حرام۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے کی اور بات کہتا ہوں، اگر آپ کا نکاح بھی ہو چکا ہے، مجمع عام میں نکاح بھی ہو چکا ہے، اس کی تشہیر بھی ہو چکی ہے، لیکن کسی وجہ سے ابھی رخصتی میں دیری ہے، کچھ باہر فورن میں رشتہ دار ہیں وہ آنے والے ہیں، کوئی سعودی میں وہ آنے والا ہے، کسی خاص موقع کا انتظار کر رہے ہیں، چھٹیوں کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، جی نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی کا فنکشن ابھی نہیں ہو رہا، تو ابھی بھی حالانکہ آپ کے لیے فون بات کرنا سب کچھ جائز ہے، لیکن ابھی بھی فون پہ بات مت کرو، اس لیے کہ پہلی ملاقات کی جو لذت ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، پہلی ملاقات کی جو برکت ہے اس کی جو لذت ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تم تو فون کے اوپر ویڈیو کال کر کر کے نئے پرانے پہلے ہی ہو جاؤ گے، ملنے سے پہلے ہی پرانے ہو جاؤ گے، اس لیے تھوڑا فاصلہ بنا کے رکھو۔ یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، تجربے کی بات نیز میری پیاری بچیوں اور میرے پیارے نوجوانوں جو نکاح کرنے والے ہیں، یہ جن کے ماضی قریب میں نکاح ہوئے ہیں، ہرگز کوئی لڑکی اور کوئی لڑکا اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ کسی کا پاسٹ اور کسی کا ماضی وہ کھنگالے، وہ تلاش کر اور پوچھے مجھے بتاؤ، فون کی ہسٹری مجھے لا کر دو، تمہارا فون میں کس کس کا تعلق تھا، یا تم نے ماضی میں کس سے پیار کیا، کس سے لو کیا، کس سے محبت کی، مجھے پلیز بتاؤ۔ کیوں بتائیں؟ جن چیزوں پر اللہ نے اپنے پردے ڈالے ہیں اور ستاری کی چادر ڈال رکھی ہے، جس رب نے سارے کیے دھرے کو معاف کر رکھا ہے، آج کے شوہر کو اور بیوی کو کیا حق ہے ایک دوسرے کی ہسٹری معلوم کرے؟ یاد رکھنا، اس زمانے میں کوئی لڑکی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی عفیفہ نہیں ہے، اور کوئی لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاک دامن نہیں۔ ہر لڑکا، ہر لڑکی صغیرہ کبیرہ مبتلا ہے، لیکن بس اللہ نے ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے۔ جی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے اللہ کے ستاری کے پردوں کو چاک نہ کریں۔ ایک نوجوان لڑکے نے پہلی رات میں اپنی بیوی سے پوچھا، پیاری سچ بتاؤ، تمہارا کالج لائف میں کسی کے ساتھ افیئر تھا کیا؟ مجھے بتاؤ پلیز، پھر میں بھی بتاؤں گا۔ اب وہ پہلے تو منع کرتی رہے نا، بتاؤ نا پلیز، بتاؤ تو صحیح، وہ تو ہوتا ہے، یہ تو سب چلتا ہے، آج کل تو سب چل رہا ہے، میں ہی بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا ایک لڑکا تھا میری کلاس میں، ایک مرتبہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس کو بوسہ دے دیا تھا، بس اسی وقت طلاق دے دی۔ اس سے پوچھا بھائی ایسا کیوں، کیا مجھے غیرت آئی؟ تو بے وقوف تجھے کیا ضرورت تھی اس بات کو پوچھنے کی، اس بات کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے خبردار، کسی کے فون میں مت جھانکو، کسی کے دل میں مت جھانکو، کسی کے پاس ہسٹری کو مت چیک کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، خود بھی معافی مانگو، میرے پیارے رب میں نے کسی کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو بھی آپ چھپا لیجیے، میرے گناہوں کو بھی آپ چھپا۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ اسم نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، اسم عربی زبان میں کہتے ہیں بہرے کو۔ ایک عورت ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، حجاب میں تھی، آ کے بیٹھی، تو جیسے بیٹھی تو بیٹھتے کے ساتھ ہی پیٹ میں جو گیس ہوتا ہے نا، گندی ہوا، وہ پاس ہو گئی، اور وہ پاس ہوئی وتھ ساؤنڈ، آواز کے ساتھ۔ اب مردوں کی تو یہ عادت ہے کہ وہ اگر آہستہ سے بھی پاس ہونے والی ہوتی ہے تو وہ زور سے لگا کے زور سے کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سب کے سب ہنسنے لگیں، یہ مردوں میں کمی ہے، یہ یہودیوں کی عادت تھی، لیکن عورتیں بڑی باغیرت ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ لیکن عجیب بات، جیسے وہ بیٹھی تو غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر وہ گیس پاس ہوا اور آواز کے ساتھ ہوا۔ اب کاٹو تو خون نہ نکلے، عورت کو غیرت آ گئی، حضرت کو کشف ہو گیا اس بات کا، وہ حجاب میں تھی، پردے میں تھی، کہ اس عورت کو غیرت آئی۔ فوراً کا بیٹی جو بھی بات کہو، جو مسئلہ پوچھنا ہو ذرا زور سے پوچھنا، میں بہرا ہوں، کم سنتا ہوں۔ بس اس کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک عورت کے عیب کو چھپانے کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو انہوں نے بہرا کہلوانا پسند کیا، اور کہا بھائی جب بھی کوئی بات کرو ذرا اونچی آواز سے کیا کرو، میں بہرا ہوں، کم سنتا ہوں۔ زندگی بھر ایک عورت کے عیب کی پردہ پوشی کرنے کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو عیب دار کہلا کے مشہور کیا، لیکن ایک عورت کو ایک عورت کے پردے کو اٹھنے نہیں دیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے بزرگان دین، یہ ہے ہمارا دین۔ آج ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم لوگوں کے پردوں کو اٹھا کر بے پردہ کرتے ہیں۔ کچرا چننے والی عورت یہ جو ہوتی ہے نا، غریب سی عورتیں کچرا چنتی ہیں صبح ڈسٹ بین میں، جی وہ بھی خاموش اشارے سے عقل مندوں کو، بنگلوں میں بیٹھنے والوں کو ایک سائلنٹ میسج تھرو کرتی ہیں۔ کیا بتاتی ہیں؟ او بنگلے میں بیٹھنے والوں، دیکھو میں میونسپل کارپوریشن کی ڈسٹ بین جو رکھی ہوئی ہیں، میں اس کچرے کے اندر اچھائی ڈھونڈ رہی ہوں، اس میں سے پلاسٹک نکال رہی ہوں، اس میں سے کچھ کام کی چیز جو ریسائیکل ہوتی ہیں ان کو نکال رہی ہوں۔ میرا کام برائیوں میں سے اچھائیاں ڈھونڈنا ہے، اور تم بنگلوں میں بیٹھ کر اچھائیوں میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہو، لوگوں کی اچھی زندگی میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، اور میں بری چیز میں اچھائی ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو ایک عورت بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ یہ کمزور سی عورت، بیلی کچیلی عورت ڈسٹ بین کے اندر، جی گندگیوں کے اندر اچھائی ڈھونڈ رہی ہے، اور ہم لوگ صاف ستھرے ماحول میں رہ کر پھر غیبت کرتے ہیں اور اچھی بھلی زندگیوں کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔